هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جمعہ کے آداب کے بارے میں کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہر شخص یہ جان رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ اور غلط کیا ہے؟ آئیں گے بعد میں اور بیٹھیں گے پہلی صف میں، اور پہلے آنے والوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ آئیں گے پہلے اور بیٹھیں گے پیچھے۔ دونوں کی غلطی ہے، شریعت دونوں کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ پہلے آ کر کے پیچھے صف میں بیٹھیں۔ جگہ سامنے خالی رہنے کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ پیچھے آتے ہیں۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی پہلی بار ہم کر رہے ہیں، پہلی چیز جانتے ہوئے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ جمعہ کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو جمعہ کی فضیلتوں کو قائم رکھنے کے لیے سنت کے مطابق آپ کو آنا بھی پڑے گا، سنت کے مطابق بیٹھنا بھی پڑے گا۔ اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، شریعت ہے یہ۔ میں اپنی مرضی چلاؤں، آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو نقصان سوائے ہمارا کسی اور کا نہیں ہونے والا ہے۔ تو جب آپ پہلے آئیں تو پہلی صف میں بیٹھیے، پہلی صف خالی چھوڑ کے دوسری صف میں مت بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے باوجود چاروں طرف دیواروں کو پہلے پکڑ لیں گے ہم، بیچ میں جگہ خالی رہنے دیجئے۔ مجھے ٹیک 10 منٹ، ایک آدھا گھنٹہ اگر ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، اسلام کے لیے کیا کریں گے ہم؟ جو آدمی آدھا گھنٹہ اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے
رب کی خوشنودی کے لیے بغیر ٹیک لگائے بیٹھ نہیں سکتا، اس سے ہم اسلام کی مدد اور تعاون کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، آئندہ اس کا خیال رکھیے۔ پہلے آئیے، پہلی سب مکمل کیجئے، جب تک پہلی سب مکمل نہیں ہوتی ہے دوسری سب شروع کرنا جائز نہیں ہے جائز، لیکن ہم کرتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کی سب خالی رہتی ہے لیکن بیٹھتا پیچھے ہی ہے۔ آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، شریعت کو آپ نہیں مانتے، نبی کی حدیث کو آپ نہیں مانتے۔ اگر ہم مانتے ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا، اور سب سے پہلے مخالفت میں ہی کروں؟ تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز، نیچے سے خواتین کے اندر سے یہ باتیں بار بار سننے کو آئی، میں مجبوراً آج یہ اعلان کر رہا ہوں، نہیں تو میں نہیں کرتا تھا۔ جمعہ کے دن وہ اپنے گھروں سے کام کاج جلدی ختم کر کے مسجد میں آتی ہیں، لیکن مسجد میں آ کر کے میٹنگ چلتی ہے، خطبے کے درمیان میٹنگ چلتی ہے، باتیں ہوتی ہے، خطبے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں، سب ملے ہیں یہاں بیٹھ کر کے باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شریعت کا مذاق ہے یہ، نبی کی حدیث کی مکمل مخالفت ہے یہ باتیں سننے کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہیں، تو میرا کچھ نہیں جانے والا۔ شریعت کا آپ مخالفت کر رہے ہیں، نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا حساب اللہ تعالی ہم سے لے گا، پوچھے گا، اور گناہ بھی ملے گا۔ لہذا خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بغیر کسی سے بات کیے اللہ کے واسطے خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اتنا ثواب ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے، اس کو ہم یوں ہی برباد کر دیتے۔ آتے تو ہیں لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم اتنا نقصان کر جاتے جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب کے لیے، مرد حضرات کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر شخص شریعت کے مکمل پابند بنے، کوئی شریعت کی مخالفت نہ کرے، نبی کی حدیث کی مخالفت نہ کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے، نہیں تو یہاں آنے سے حاضری کے علاوہ کوئی اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم یہاں آئے ثواب کمانے، ثواب کما کے جائیے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، رب کو راضی کر کے جائیے۔ یہاں آ کر کے بھی شریعت کی مخالفت کریں، نبی کی حدیث کی مخالفت کریں تو پھر ملے گا کیا؟ کہاں جا کر کے ہم نبی کی اتباع کریں گے؟ تو ان باتوں کا برا نہ مانیے، اصلاح کے لیے میں نے یہ باتیں کہی ہیں اور ضروری ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں۔ تو سامعین، میں آج آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ یہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کا نام ہے علی بن ابی طالب، ان کی کنیت ابو تراب ہے۔ ابو تراب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی ابو تراب کہہ کر کے ان کو پکارا تھا۔ اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کچھ اختلاف ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر کے جا کر کے مسجد میں سو گئے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے تو کہا کہ علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کچھ ناراض ہو کر کے گھر سے باہر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کسی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہاں ہے علی۔ تو ایک شخص نے آ کر کے بتایا کہ آپ مسجد میں سو رہے ہیں اور جسم سے کپڑا ہٹ جانے کی وجہ سے مٹی لگ رہی تھی، تو آپ خود گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑے پیار سے کہا کہ ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو، قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، یعنی مٹی لگ جانے کی وجہ سے کہہ رہے تھے اے مٹی کے باپ اٹھو۔ تو یہ کنیت ان کی تھی، اور یہ کنیت حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت پسند کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہہ کر ہی پکارا جائے، کیونکہ یہ کنیت اللہ کے نبی نے ان کو دی تھی۔ ان کی کنیت ابو الحسن بھی تھی، یعنی آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کو ابو الحسن بھی کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کی، اور امام ترمذی نے کہا کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے،
اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کی تھی آپ صرف 8 سال کے تھے، 8 سال کے بچے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ انہی کی پرورش میں تھے، پورا دیکھ بھال کھانا پینا جو بھی ضروریات کی چیزیں جس طرح سے ایک آدمی اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر وقت رہنے میں کی وجہ سے 8 سال کی عمر میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ نے خیبر کو فتح کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکلے اور وہاں پہ 8 قلعے تھے، خیبر میں 8 قلعے تھے، مسلمانوں نے ایک ایک قلعے کو فتح کر لیا، لیکن ایک قلعہ تھا جو 20 دن تک محاصرہ کرنے کے باوجود بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو سارے صحابہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ کل مجھے یہ جھنڈا مل جائے، اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ میرے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں، اتنی بڑی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ سارے لوگ اسی امید میں تھے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر کے دے دے جھنڈا مجھے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ اس محفل میں نہیں تھے، ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی تکلیف کی وجہ سے، وہ وہاں نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو آنکھ میں تکلیف ہے، درد ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آئے ہوئے۔ کہا ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ ان کو بلا کے لایا گیا، اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں ڈالا اور اس کی تکلیف اسی وقت فوراً ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو جنگ کے لیے ہوتا ہے اس جھنڈے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں تب تک لڑتے رہوں گا جب تک کہ قلعہ فتح نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی جاؤ، پہلے اصول کے مطابق ان کو توحید کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کے ساتھ جنگ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ ادھر سے اس قلعے کا جو امیر تھا، وہاں کا جو گورنر تھا، مرحب بڑا طاقتور آدمی تھا، اسے 1000 آدمی کے برابر سمجھا جاتا تھا، 1000 آدمی کے برابر طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ وہ نکلا وہاں سے زرہ میں ملبوس ہو کر کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کون ہے؟ تمہارے پاس کوئی بہادر اور طاقتور آدمی نہیں ہے جو تم کو بھیج دیا ہے؟ خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان بات چیت چلی اور انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جو جنگل کے شیر کی طرح ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، آؤ۔ دونوں آئے ایک وار میں، ایک ہی وار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ڈھیر کر دیا، کاٹ دیا، اور اس کے بعد اس کی پوری فوج بھاگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح دے دی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی ہجرت کر رہے تھے، آپ کے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے سلا دیا کہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، تاکہ مشرکین کو لگے کہ میں ابھی اپنے بستر پہ سویا ہوا ہوں، اور اللہ کے نبی راستے سے نکل کر کے چلے گئے۔ صبح کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب باہر آئے، مشرکین نے دیکھا تو یہ سب پریشان ہو گئے کہ ہم تو اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کی تھی کہ جن لوگوں کی امانتیں ہمارے گھر میں ہیں وہ سب کی امانتیں دے کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ تو یہ ایک ہجرت کی رات میں اللہ کے نبی کے بستر پہ سونا یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ اس رات اللہ کے نبی کے بستر پہ سونے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ مشرکین باہر آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، آپ کو مارنے کے لیے انتظار میں تھے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انتخاب کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نائب حضرت علی کو بنایا۔ جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم یہی مدینہ میں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے آپ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، سارے لوگ جہاد میں جا رہے ہیں اور آپ مجھے یہیں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرا اور تمہارا رشتہ ویسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رشتہ تھا؟ یہ الگ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون کا تھا وہی مقام تمہارا ہے، فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر کے تسلی دی، کیونکہ منافقین نے آپ کو تانا دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈر کی وجہ سے مدینہ میں رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی سے جا کے ملے اور کہا کہ نہیں، کون کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں، آپ مدینہ میں رہو، میرے نائب بن کر کے رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ ہی میں چھوڑ دیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک آیت نازل کی، هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں جھگڑنے والے جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا۔ اب یہ کون تھے؟ غزوہ بدر میں جنگ کی لڑائی جو عام لڑائی ہوتی ہے اس سے پہلے دعوت مبارزت دی جاتی تھی، یعنی کہ دونوں طرف سے ایک ایک دو آدمی نکلتے تھے اور پہلے ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد عام لڑائی ہوتی تھی۔ تو مشرکین نے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ اپنے آدمیوں کو بھیجیے ہم سے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے انصار کو بھیجا، تو مشرکین نے یہ کہہ کر کے لڑنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے مد مقابل نہیں ہے، ہم اپنے سے کمزور لوگوں سے جنگ نہیں کرتے، آپ مکہ سے ہجرت کرنے والے کو بھیجیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی اٹھو جاؤ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے چچا سے کہ جائیے، اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جائیے۔ تینوں گئے اور ادھر سے دو سگے بھائی شیبہ، عتبہ اور ایک شخص نکلا، تینوں آئے میدان میں، تینوں نے اپنے اپنے شکار کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا، تینوں نے ختم کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، عبیدہ رضی اللہ عنہ نے، سب نے، تینوں نے اپنے اپنے شکار کو ایک ایک جھٹکے میں ختم کر دیا، تینوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت ظاہر ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے عمر بن عبد ود، یہ آدمی بھی بڑا طاقتور تھا، بڑا بہادر اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ جب خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے خندق کھود کر کے اپنے آپ کو خندق کے اندر محصور کر لیا، تو مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ختم کرنے کے لیے ہم محاصرہ کریں، ان کے پیچھے پڑے رہیں۔ اس لیے عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور کچھ اور لوگوں نے، جہاں پہ خندق تھوڑی پتلی تھی، وہاں سے اپنے گھوڑوں کو کدا کر کے سامنے چلے گئے، جدھر صحابہ کرام تھے اندر چلے گئے، اور آنے کے بعد صحابہ کو للکارا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے۔ اس آدمی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بڑا بہادر تھا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا، یہ کسی کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، مقابلے کے لیے گئے، تو اس نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا کہ میں علی ہوں۔ تو کہا کہ بچے یہ ہمارے سامنے مقابلے کے لائق نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ اسے غصہ آ گیا، گھوڑے سے اترا اور اپنے ہی گھوڑے کو مار دیا۔ اس نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنے ہی گھوڑے کو اس نے مار دیا، نیزہ مار کے ختم کر دیا۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑھے, ایک وار کا تبادلہ ہوا, دوسرے ہی وار میں اس آدمی کو ڈھیر کر دیا. جب یہ دیکھا تو اکرمہ بن ابی جہل اور جو ان کے دوسرے ساتھی تھے اتنی تیزی کے ساتھ بھاگے مارے ڈر کے کہ اپنا نیزہ تک چھوڑ کے بھاگ گیا. عرب والوں کے لیے, مجاہدین کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کے نیزے اور اس کے ہتھیار ہوا کرتے تھے. یہی ان کا سرمایہ تھا, اسی پہ ان کا ناز تھا. تو یہ لوگ مارے ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی ڈرے نہیں کسی سے, اور ہر کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. بڑے طاقتور تھے, بڑے بہادر تھے. تو اس آدمی کو بھی عمر بن عبد ود کو ایک جھٹکے کے اندر ختم کر دیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے معاہدہ لکھایا تھا تو اس معاہدے کی تحریر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی. اور جب انہوں نے لکھا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو مشرکین نے اعتراض کر دیا تھا کہ ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہی نہیں ہوتا, اختلاف نہیں ہوتا. ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, اس لیے آپ لکھیے محمد بن عبداللہ, آپ رسول اللہ مت لکھیے. اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لفظ رسول کو مٹا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ رسول ہیں, یہ مانے نہ مانے, میں رسول کو نہیں مٹاؤں گا. اللہ کے نبی چونکہ آپ امی تھے, آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا, آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا, تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ بتاؤ کہاں وہ لفظ, میں مٹا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا. تو صلح حدیبیہ کی جو معاہدہ تھا اس کو تحریر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ تینوں خلیفہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بڑے بڑے عہدے پر فائز تھے, اور مشورہ سارے خلیفہ ان سے کرتے تھے, سارے خلیفہ ان سے مشورہ کرتے تھے. تو ان کی ایک فضیلت یہ تھی کہ وہ کہیں بھی ان کو جانے نہیں دیتے تھے, مدینہ میں ہی رہنا تھا ان کو, اور بڑے بڑے اہم مسئلوں میں یہ سارے خلیفہ آپ سے مشورہ کرتے تھے, اور بات چیت کرنے کے بعد ایک اہم فیصلے پہ پہنچتے تھے. خلافت میں جن کو 6 لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا تھا, ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا. یہ الگ بات ہے کہ آپ سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا. تو ان کی یہ فضیلت یہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینے کے اندر تقریباً 40 دن تک ان کو اپنے ہی گھر میں قید کر کے رکھا گیا تھا. ان کو وہاں سے باہر نہیں آنے دیا جاتا تھا, اس کنویں کا پانی تک نہیں پینے دیا جاتا تھا جس کو خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. مسجد نبوی میں آپ کو نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. جو بلوائی تھے, جو لڑائی کرنے والے تھے, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے, وہ لوگ خود مسجد نبوی میں قابض تھے اور وہ خود امامت کراتے تھے. تو بعض صحابہ نے آ کر کے اللہ کے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلوائی لوگ مسجد نبوی میں قابض ہیں, وہی امامت کرا رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب لوگ اچھا کام کرے تو تم اس کی اتباع کرو. وہ اچھا کام کر رہے ہیں لہذا تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب صحابہ کی اتنی بڑی تعداد تھی, مسلمان جدھر رخ کرتے وہ قلعہ فتح کر لیتے تھے, روم و ایران فتح کر لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بے شمار فتوحات ہوئے, لیکن اتنی بڑی سلطنت کے امیر کو یوں ہی کیسے مار دیا گیا, کیسے شہید کر دیا گیا؟ کیا کوئی آپ کی دفاع کے لیے نہیں تھا؟ کیا صحابہ نہیں تھے؟ اتنی بڑی ریاست کے اندر کیا کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں تھے؟ بہت سارے لوگ تھے, بہت سارے لوگ تھے. ایک جھٹکے میں ان سب کو ختم کیا جا سکتا تھا, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کو یہ معاہدہ دے رکھا تھا, یہ قسم دلا کے رکھا تھا کہ میری جان کے بدلے ایک انسان کی جان نہیں جانی چاہیے, میری حفاظت کے لیے کسی کا بھی خون نہیں بہنا چاہیے, میں شہید ہو جاؤں مجھے منظور ہے, لیکن میری حفاظت کے لیے کسی کو نہ مارا جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے, انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ میرے پاس ملک شام آ جائیں, ہم یہاں آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا, میں رسول کے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا, میں یہیں پہ رہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے رہیے, ہم ایک دستہ بھیج دیتے ہیں, فوج بھیج دیتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرے گا.
تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو صحابہ ان کی حفاظت کے لیے آتے تھے، ان کی دفاع کے لیے آتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو ان کے گھر بھیج دیتے کہ چلے جاؤ، کوئی مت آؤ، کوئی بھی مت لڑنا۔ سب کو انہوں نے پابندیاں لگا دے رکھی تھی، ورنہ صحابہ اتنے تھے، اتنے لوگ تھے کہ ان کی حفاظت کر سکتے تھے اور ان بلوائیوں کو آن کی آن میں قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ میری جان کی حفاظت کے لیے کسی ایک مسلمان کا بھی خون نہیں بہنا چاہیے، میں رسول کے شہر میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ حج کا ایام تھا، جب لوگ حج کر کے واپس آ رہے تھے، اسی درمیان بلوائیوں نے اندر جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ جب شہید ہو گئے، اس کے بعد خلافت کا جو مسند تھا وہ خالی ہو گیا۔ اب لوگ کیا کرنے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا، کسی اور کے کہنے سے میں خلیفہ کیوں بنوں؟ لیکن لوگوں نے اصرار کیا کیونکہ حالات بے قابو ہو رہے تھے، مسلمان آزاد تھے، ان کا کوئی امیر نہیں تھا، ان کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، ان کے خلیفے کو شہید کر دیا گیا تھا۔ لوگوں نے جب دباؤ ڈالا، آپ کو اصرار کیا، تو آپ مجبوراً خلافت کے لیے مان گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح سے چپکے چپکے خلافت پر میں راضی نہیں ہوں، آپ مسجد چلو، مسجد میں اعلان کریں گے، سارے لوگ آئیں اور میرے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کریں۔ بہرحال مسجد میں آئے، فجر کی نماز کے بعد آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سب کے سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، مسلمانوں کے درمیان یہاں سے ایسا دور آیا، ایسا وقت آیا کہ کبھی اتنا برا وقت مسلمانوں میں نہیں آیا تھا، اتنا خطرناک دور آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کو ایک لگتا تھا کہ جو گورنر ہیں دوسرے ملکوں کے، ان کے اندر بھی کمی ہے، لہٰذا وہ گورنر خلیفہ بنتے ہی انہوں نے گورنر کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، وہاں کے گورنر کو معزول کرتے اور اپنی طرف سے ایک گورنر بنا کر کے بھیجتے تھے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ تو بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے وہاں کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا اور ان کے بھیجے ہوئے گورنر کو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن کچھ مقامات ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے گورنروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے ان کو، اور ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گورنر مقرر کر کے ملک شام کی طرف بھیجا، اور جب ان کو پتا چلا تو وہاں سے لوگوں نے ان کو واپس مدینہ بھیج دیا کہ آپ مدینہ واپس چلے جائیں، ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے کے علاوہ کسی بھی گورنر کو مانیں گے نہیں، اور حضرت سب سے پہلے ان کی مخالفت وہاں سے شروع ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں مانیں گے۔ وہ آپ کو خلیفہ ماننے سے انکار نہیں کر دیتے، وہ خلیفہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ میری ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، آپ مجھے اپنا خلیفہ مان لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بدلہ لیجئے، ان لوگوں کو قتل کیجئے، اس کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، خالی مسئلہ یہ تھا کہ پہلے بدلہ لیجئے بعد میں بیعت کروں گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ ابھی معاملہ بگڑا ہوا ہے، یہ ایک دو لوگ نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور ابھی میں خلافت سنبھالا ہوں، مدینہ کا حالات بگڑا ہوا ہے، اگر میں نے پکڑ کر کے کسی بھی ایک آدمی کو مار دیا تو معاملات اور بگڑ جائے گا، لہٰذا پہلے آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیجئے، جب ہم لوگ مل جائیں گے، اتحاد پہ آ جائیں گے، پھر آپ مقدمہ دائر کیجئے، پھر ان لوگوں کو پکڑا جائے گا اور پھر ان لوگوں سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسئلہ یہاں یہ انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت حج کے ایام میں تھے، حج کر کے واپس آ رہی تھی وہ، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو مدینہ ہی میں تھے، یہاں کے حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے یہاں سے مکہ کی طرف جانے کی اجازت دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جائیے۔ جب یہ مکہ پہنچے، پہنچنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ ہمارے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے،
اور خلافت کے مقام پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ منتخب کر لیے گئے. مدینہ کے حالات بد سے بدتر ہے، وہاں کسی کے لیے امن و امان نہیں ہے، وہاں بہت خراب مسئلہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو مدینہ جانے کے بجائے پھر مکہ واپس لوٹ آئی کہ اب مدینہ ہم نہیں جائیں گے. اور جب مدینہ سے جانے کے بجائے مکہ آئے اور مکہ میں پھر سارے صحابہ میں اعلان کر دیا. آپ کا مکہ واپس لوٹ کے چلے جانے سے مکہ کے اندر ہلچل پیدا ہو گیا کہ آخر کیا ہو گیا، آپ مکہ کیوں لوٹ کر کے آ گئے. پھر سارے لوگوں کو بتایا گیا، دھیرے دھیرے لوگ جمع ہوتے گئے اور مشورہ کیا کہ قاتلہ نے، جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے. اور یہاں پہ ایک الگ کمیٹی بن گئی، الگ گروپ، الگ جماعت بن گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے مل کر کے ایک جماعت بنائی اور پھر یہ لوگ وہاں سے مدینہ کے بجائے بصرہ کی طرف نکل پڑے. تو پھر وہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں مسلمانوں کے اندر کیسے کیسے دور آئے آپ کو پتہ چلے گا، کتنے فتنہ فساد ہوئے اور کتنے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی جانیں گئی. یہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کتنی مشکل میں تھی، کتنے مجبور تھے وہ، اور کیسے کیسے حالات آئے. پھر یہیں سے امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا اور بے شمار لوگوں کی جانیں گئی. مسلمان کو مار رہے تھے. تو یہ حالات بگڑ گئے تھے ایک غلط فہمی کی وجہ سے. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا